السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما عشت فإنك عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم، وقال الذهبي صحيح۔ محترم ناظرین کرام، بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں زندگی کی ایک بہت بڑی دولت، ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، جس کو غنیمت سمجھ کر کے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہماری زندگی کی وہ عظیم نعمت ختم ہو جاتی ہے، اور جس دن وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے اس دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کیوں نہیں کی۔ جانتے ہیں وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے وقت، زندگی، عمر، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، ماہ، سال، جس کو ہم ایسے ہی گنوا دیتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وقت تو گزر جائے گا، وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ آئیے اس مجلس میں ہم دیکھیں کہ ہم وقت کی قدر کیسے کریں، کیا آئیڈیاز ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کی قدر کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالی کسی نفس کو مؤخر نہیں کرے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا۔ موت کا وقت آ جانے کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی فرصت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی تم جو کچھ کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ شاعر نے کہا: سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث جو حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا: یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیو جو چاہو، لیکن آخر کار تمہیں مرنا ہے۔ کتنا جیے گا انسان؟
20 سال 25 سال 50 سال 70 سال 80 سال 100 سال 110 سال انجام کار اس کا کیا ہے؟ موت ہے۔ ہمارے دادا پردادا ماں باپ مر گئے، کتنا جیے وہ؟ ایک دن آئے گا، ہمارا بچپن ختم ہوگا، ہماری جوانی ختم ہوگی، ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے۔ اگر ہم نے اس زندگی سے فائدہ اٹھایا تو ٹھیک، ورنہ پچھتائیں گے۔ مہیا سب کے سب اسباب ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جوانی خواب کی سی بات ہے اس زندگانی میں، جوانی خواب خواب کی طرح جوانی گزر جاتی ہے۔ میں بتاؤں سعودی عرب میں 2001 میں آیا تھا، 33 سال میری عمر تھی جوانی، اور تب سب کچھ قوت تھی، بال کالے تھے، چشمہ لگتا تھا پھر بھی آنکھوں کی روشنی یہ ڈبل ڈبل نمبر نہیں تھا۔ ابھی تو خوردبین دوربین دونوں گڑبڑ، بال سفید نہیں تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، اور عمر کے ساتھ ساتھ آج 55 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہوں گی، اس کے بعد خاتمہ ہے۔ تو قلیل من یتجاوز، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار کریں گے، اکثر لوگ کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ ہو۔ اگر ہم نے اس عمر کی قدر نہ کی، کچھ اپنے لیے نہ کیا، کچھ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اپنی دنیا نہ سنوار سکے، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، مرتے مرتے اپنے لیے جنت کا پروانہ نہ حاصل کر سکے، تو کیا فائدہ ہے اس دنیا سے؟ جوانی خواب کی سی بات ہے اس زندگانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے جوانی میں؟ ٹھہر جاتا ہے چلتے چلتے یوں افسانے ہستی، کہ جیسے کہتے کہتے بھول پڑ جائے کہانی میں۔ تو فرمایا اس ما شئت فإنک میت، جتنا چاہو جی لو آخر کار تمہیں مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو دوستی کر لو، جس سے چاہو محبت کر لو، جس کے ساتھ چاہو اٹھ بیٹھ لو، آخر کار تم اس کو جدا کرنے والے ہو۔ جو بھی محفل ہے آپ کی، چاہے وہ آپ کے بھائی بندھ ہوں، ماں باپ ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان سے جدا ہو جائیں گے، ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ وظن انه الفراق، موت کا جب وقت آ جائے گا، جان حلق میں اٹک جائے گی، وظن انه الفراق، آدمی سمجھ لے گا کہ اب جدائی کا وقت، اب کچھ میرا نہیں، یہ دولت چھوٹ گئی، ماں باپ چھوٹ گئے، بیوی بچے چھوٹ گئے، دوست احباب چھوٹ گئے۔ ہائے ہائے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو دوستی کر لو، جس کے ساتھ چاہو رہ لو، آخر کار تمہیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جو چاہو عمل کر لو، کون تمہارا ہاتھ پکڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھو ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وقت کی قدر کرو. وقت بہت بڑی نعمت ہے. وقت انسان کی زندگی ہے. جس نے وقت کو گنوا دیا اس نے گویا کہ اپنے عمر کو گنوا دیا. وقت ایسی نعمت ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گزرتی ہے. وہ آپ کا انتظار نہیں کرتی اور گزر جانے کے بعد وہ آپ کو پلٹ کے نہیں دیکھتی. اس لیے اس کو روک کے رکھو. اس سے فائدہ اٹھا لو. ایک سیکنڈ میں جو نیکی کر سکتے ہو کر لو, چھوڑو نہیں. سبحان اللہ ہی کہہ لو, الحمدللہ کہہ لو. ایک منٹ میں آپ 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک منٹ میں 10 بار کہہ سکتے ہیں. اور یہ 10 بار کہنے سے آپ کو 4 گردنیں آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. ایک منٹ کے اندر 4 گردنوں کی آزادی کا ثواب آپ کو ملتا ہے. مہینے بھر میں کتنا ہو گیا؟ 4 × 12. پورے مہینے میں اگر آپ نے ایک ایک منٹ روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا تو آپ کو 4 گردنوں کی آزادی کا ثواب ملے گا. اور 120 گردنیں ہو گئی. سال بھر میں کتنے ہو گئے؟ آپ 12 مہینے کو 120 سے ضرب دے دیجیے. اور حضرت کون ہے آپ؟ السلام علیکم. السلام اللہ. کون صاحب ہیں؟ میں شہاب الدین سنابلی ہوں. اچھا جی. کہاں اس وقت؟ میں سنابلی میں مدرس ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. کہاں سے تعلق ہے شیخ آپ کا؟ میرا سدھارتھ نگر سے ہے. کون سی جگہ؟ کٹھیلا. کٹھیلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کٹھیلا برہمپورہ. ہاں مولانا سلیم برہمپورہ. الدین. تو جھکیا کے پیچھے جو راستہ گیا جھکیا کی طرف. ہاں 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 وہی جو 8 کلومیٹر پیچھے گیا ہے. پہلے تو بہت پیار تھا, ابھی تو صحیح ہو گیا ہوگا نہیں؟ ہاں اب تو صحیح ہو گیا. روڈ بہت چوڑا بن گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ باقی رہیں گے, میں چالو رکھوں اپنا؟ ہاں چالو رکھیں, آپ شروع کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نگرانی کرنے جانا ہے بچوں کی. اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر. تھوڑا شیئر کرتے ہیں شاید اگر ممکن ہو تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. لیکن کہاں ہم نے ختم کیا اپنی بات, یہ آپ کے چکر میں لگ گیا. میں کیا کہہ رہا تھا, تھوڑا یاد دلائیں گے؟ نہیں مجھے بھی نہیں یاد رہا کیا آپ کہہ رہے تھے. چلے ٹھیک ہے. وقت تعارف میں گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک منٹ کے اندر ایک آدمی 1 منٹ کے اندر 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ سکتا ہے, جس کا اجر یہ ہے کہ 4 گردنوں کی آزادی کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک دن میں 4 گردن, مہینے بھر میں 120 گردن, اور سال بھر میں 120 کو اگر آپ 12 سے ضرب دے تو میرے خیال سے 1440 گردنوں کی آزادی کا ثواب ملے گا. تو وقت بہت بڑی نعمت ہے, بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے, پلٹ کر کے واپس نہیں آتا. سدا دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اور انسان اس وقت کی قیمت کب سمجھے گا؟ جب سکرات کا وقت آئے گا, جب موت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی, تب وہ انسان اس وقت کی قیمت سمجھے گا کہ ہائے ہائے ہائے, یہ تو دنیا مجھ سے چھوٹ گئی, میں نے کچھ نہیں کیا, نمازیں ہم نے گنوا دی, قرآن کا پڑھنا ہم سے چھوٹ گیا, ماں باپ کی اطاعت ہم سے چھوٹ گئی, دینی مجالس میں ہم نہیں گئے, علماء کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے, ہم نے اپنا عقیدہ صحیح نہیں کیا, ہم نے اپنے معاملات درست نہیں کیے, اور یہ موت کا وقت آ گیا. گارڈن کا کیا مطلب ہے؟
गार्डन का क्या मतलब है, नहीं समझा मैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से, अल्लाह की याद से, दीन से गाफिल न कर दे, और जो कोई ऐसा करेगा वो बड़ा नुकसान उठाएगा। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च कर लो। फयक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मौत जब आ जाएगी तब तुम्हें वक्त का अंदाजा होगा और तुम कहोगे अल्लाह ताला थोड़ी सी हमें मोहलत दे दे। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला मेरी मौत को टाल दे, थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे, मैं फ़अस्सद्दक़ मिनस फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदक़ात कर दूं, मैं नेकी करने वालों में से हो जाऊं, मैं नमाजें पढ़ लूं, मैं अपना अकीदा सही कर लूं, मैं अपने मामलात दुरुस्त कर लूं, फलां से दुश्मनी मेरी थी उससे माफी मांग लूं, फलां का पैसा मैंने नहीं दिया था उसका पैसा लौटा दूं, फलां के साथ मैंने जुल्म किया था अल्लाह में उससे माजरत कर लो। लेकिन नहीं, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो मोहलत नहीं मिलेगी। इस दुनिया में जितनी मोहलत मिली है अपने गुनाहों को मिटा दो, गुनाहों से तौबा कर लो, खुरज दो, नेकियों में आगे बढ़ जाओ, वरना जब मौत का वक्त आ जाएगा तो पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गए खेत। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, दौड़ो भागो कोशिश करो रेस लगा दो, अल्लाह की मगफरत को पालो, अल्लाह की जन्नत को पालो जिसकी चौड़ाई जिसकी पैमाइश जमीन व आसमान के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। नेकी का कोई काम ना छोड़ो, फालतू बैठे हो अल्लाह का जिक्र करते रहो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। आज जुमा का दिन है, कसरत से दरूद पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सोशल मीडिया पर अच्छी बातें फैलाओ, कोई अच्छी बात हो रही है उसको शेयर करो, जितने लोगों को आप शेयर कर देंगे गोया कि उतने लोगों तक आपने अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। तो इंसान की सबसे कीमती चीज, सबसे अजीम दौलत जो उसके पास है वो उसका वक्त। इस वक्त को अगर इंसान ने पहचान लिया फिर वो कामयाब हो गया। ये इंसान का ये वक्त सोने से ज्यादा कीमती, चांदी से ज्यादा कीमती और हीरे मोती से, हर मर्तबे से, हर कीमती से कीमती चीज अगर कोई चीज आपके पास है तो आपका वक्त है। इस वक्त में आप कुछ कर सकते हो। इस वक्त में जो आपके पास अभी एक सेकंड जा रहा है, आप जहन्नम से बच सकते हो तौबा करके, आप जन्नत खरीद कर सकते हो किसी को 10 रुपया सदके में ट्रांसफर करके। वक्त की कदर करें। ये क्या लिखा आपने, MD चार एम। तो मैं तो सऊदी अरब में हूं, हमारे यहाँ 1:40 हो रहे भाई अभी, अगर आप यहाँ असर का वक्त हो गया तो आप जाने। तो वक्त की कदर कीजिए, जब वक्त ही इंसान की असली उम्र है। कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, 4 साल का हो गया, बर्थडे मनाते हैं, बड़ा नहीं हो रहा है कोई, हर इंसान छोटा होता है। जिस कदर इंसान बढ़ता है वो मौत से करीब होता जाता है। अगर 20 साल बाकी थे उसकी मौत आने में तो अब 19 साल रह गए, अब 18 साल रह गए, अब 17 साल रह गए, अब 16 साल रह गए, 15 साल रह गए, 10 साल रह गए, 5 साल रह गए, 1 साल रह गया, 1 महीना बाकी बचा। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं, आपके हाथ से दुनिया जा रही है, वो खत्म हो रहा है। आपने क्या किया आप जानिए। अब जो है 1 दिन बचा है, 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, 1 मिनट बचा है, 1 सेकंड बचा है, कर आ गया, खलास खत्म।
جوانی خواب کی سی بات ہے اس زندگانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے جوانی میں؟ ٹھہر جاتا ہے چلتے چلتے یوں افسانہ ہستی، کہ جیسے کہتے کہتے بھول پڑ جائے کہانی میں۔ وقت کی قدر کرنی ہے ہمیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو وقت کے تئیں ہم وقت کو کیسے اچھا سمجھیں گے۔ وقت کے ساتھ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ دیکھیں، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے اوقات کی قسم کھائی ہے قرآن پاک۔ خاص خاص اوقات کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، اس سے وقت کا اندازہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس وقت کی قدر کرو، اس وقت میں موحد بن جاؤ، اس وقت میں متبع سنت بن جاؤ۔ وقت سے فائدہ اٹھا کر شرک سے توبہ کر لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر بدعت سے توبہ کر لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر کے جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے بہن کا حق دے دو، وقت سے فائدہ اٹھا کر کے قرآن پڑھ لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر کے تلاوت کر لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر کے نمازیں پڑھ لو، وقت سے فائدہ اٹھا کر کے جہنم سے بچ جاؤ، وقت سے فائدہ اٹھا کر کے جنت حاصل کر لو۔ والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا دوسری جگہ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، یہاں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم کھائی جب وہ روشن ہو جائے، اور پھر والضحی، چاش کے وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ تمام اوقات ہیں جو انسان کی گھڑی میں آئے ہیں، انسان کی زندگی میں آتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے۔ تو ان اوقات کی اہمیت کو سمجھیے، وقت ضائع نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات کی قسم کھائی۔ زین الدین صاحب آپ نے واٹس ایپ کیا ہے کچھ؟ زین الدین صاحب نے کچھ واٹس ایپ کیا؟ میں کھولتا ہوں۔ اچھا جی، جو شاعر اسلام ہیں، جو فرائض ہیں، ان سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ 5 نمازیں دیکھ لیجئے، یہ بھی وقت کے ساتھ فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو فرض کی گئی ہے مومنوں پر وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ۔ ٹائم نکل گیا، نماز قضا ہو گئی جناب، تو وقت کی قدر کا اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ رمضان کے روزے دیکھ لیجئے، اس کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ فجر کی اذان کے بعد، فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا یہ وقت ہے آپ کے روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ بھی آپ کو وقت کی اہمیت بتلاتا ہے۔ حج بیت اللہ دیکھ لیجیے، خاص مہینے کے اندر ہے، عرفہ میں دخول خاص وقت کے اندر ہے، مبیت منا، مبیت مزدلفہ خاص وقت ہے، زکوٰۃ کا خاص وقت ہے، سال بھر آپ کی دولت پر گزر جائے، یہ کہ آپ کی فصل کٹ کے آئی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو دین اسلام کی ہیں ہمیں وقت کی اہمیت پلاتی ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، یوں خالی موبائل میں یوں فیس بک گھماتے چلے جاتے، کچھ نہیں سنتے، ٹک ٹاک، گانا بجانا، وقت کا ضائع کرنا، محفلوں میں بیٹھنا، گھومنا ٹہلنا، وقت سے فائدہ اٹھائیے۔
اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ غبن میں مبتلا ہیں، جس میں لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، جسے لوگ ضائع کر رہے ہیں، جس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک ہے تندرستی کی نعمت اور دوسرے ہے وقت، فرصت کے اوقات۔ جو شخص صحت مند ہے، جس کے پاس وقت اور ٹائم ہے، اگر اس نے اپنی صحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آخرت کی اصلاح نہیں کی، اپنی دنیا کو نہیں سنوارا، تو وہ اس سے بڑا بیوقوف اور گھاٹے میں کوئی نہیں۔ اپنے نفس کا حساب کرو، جب دن گزر جائے سوال کرو کہ آج کے دن آپ نے کیا کیا، آج کا جو دن گزرا پورے دن میں آپ نے کیا کیا، حساب کرو، سوال کرو اپنے آپ سے، صبح سے لے کر کے شام تک آپ نے کیا کیا، اپنے وقت کو کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں کہاں اپنے بھلے کام میں لگایا، اپنے وقت کو کہاں کہاں برے کام میں لگایا، کہاں کہاں اپنے جنت کمایا، کہاں کہاں جہنم کی طرف گئے، کہاں کہاں آپ نے لوگوں کو دکھ دیا، کہاں کہاں لوگوں کو آپ نے خوش کیا۔ اپنی نیکیوں کو آپ نے بڑھایا یا گھٹایا، اپنے اعمال کو سیاہ کیا یا سفید کیا، سوال کیجئے جب وقت گزر جائے۔ جس قدر آپ عزیمت اور ہمت اور جاگرکتا اور بیداری سے کام لیں گے، اسی قدر آپ وقت کی قدر کر پائیں۔ بڑے پلاننگ رکھیے، کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ سوچیے، زیادہ سے زیادہ اپنی چیزیں پلاننگ میں رکھیں تاکہ جب وقت ملے آپ کو وہ کام کریں۔ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا، آپ وقت ضائع کریں گے، یار فرصت میں ہوں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھ کر کے 2 گھنٹہ گپ کرو گے۔ بھئی آپ پلان کیجئے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو چلو بھئی ہمیں یار ایک پارہ قرآن پڑھنا ہے، آج وقت ملے گا آپ ضرور پڑھیں گے، یار مجھے آج تھوڑی سی حدیثیں پڑھنی ہے، پڑھیں گے آپ نے سوچا ہے کہ مجھے روزانہ کم سے کم 2-3 آیات حفظ کرنی ہے، آپ وقت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ سوچیں گے یار کوئی رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، فلاں کو جو تھوڑا ہم سے دور ہے ان کو فون کرنا ہے، آپ وقت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یار ہفتے میں ایک دن فلاں جگہ درس میں جانا ہے، قرآن سننا ہے، پروگرام میں جانا ہے، آپ وقت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوگا، آپ صاحب عزم ہیں ہی نہیں، صاحب ہمت ہیں ہی نہیں، تو آپ اپنا وقت برباد کر دیں گے، پوری زندگی ایسے گزر جائے گی اور کچھ نہیں کر سکو گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے، ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے، ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھائے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، جو بیکار چیزوں میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعیب بھائی، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز روزہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، مسجد و مدارس کے لیے، غربا مساکین کے حق میں کام آتے ہیں۔ وقت کی قدر کیجیے
اور وقت کی قدر کرنے والوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ سوچئے اور پڑھیے ایسے واقعات، ایسے قصے جس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، ائمہ کرام نے کیا کچھ کر کے گئے، وہ کتنا بڑا مقام حاصل کیا انہوں نے، اپنی زندگی انہوں نے، کسی نے قرآن کی تفسیر میں گزار دی، کسی نے جو ہے حدیثیں ڈھونڈنے میں گزار دی، کوئی ایک ایک حدیث میں پوری پوری رات لگا رہا۔ حضرت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی بار ایسا ہوتے تھے کہ حدیث کی کتاب ڈھونڈنے کے لیے یوں سیڑھی پر چڑھتے تھے، ایک پیر ایسے اوپر رکھا ایک نیچے، اور حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ تب آج ان کا نام ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وصححہ الالبانی وحسنہ الالبانی وضعفہ الالبانی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، ایسے نہیں ملتا ہے۔ وہ بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ یہ پھول ہمیں کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول ہمیں کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ کانٹوں پہ چلنا ہوگا، مشقت کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، وقت کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، وقت کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانا ہوگا، تب آپ سنورو گے، آپ سدھرو گے، آپ کی دنیا بنے گی، آپ کی اولاد سنورے گی، آخرت بنے گی اور جنت آپ کی ہوگی۔ وقت کی قدر کرنے کے لیے آپ ایک ہی کام نہ کریں ورنہ بور ہو جائیں گے۔ اب قرآن پڑھیں گے تو بور ہو جائیں گے، کچھ دیر تک خالی حدیث پڑھیں گے بور ہو جائیں گے، خالی تقریر سنیں گے بور ہو جائیں گے۔ مختلف چیزیں، متنوع قسم کی چیزیں، الگ الگ چیزیں، الگ الگ چیزوں میں حصہ لیجیے، اپنے اوقات کو بانٹ دیجیے کہ بھئی ہم 10 منٹ قرآن پڑھیں گے، 15 منٹ حدیث پڑھیں گے، 10 منٹ ماں باپ کو، بھائیوں کو فون کریں گے، ایک آدھ گھنٹہ کسی خاص موضوع پر کتاب پڑھیں گے، ایک آدھ گھنٹہ اپنے معتمد علماء کرام کی تقاریر، ان کی تحقیق سنیں گے، 10-15 منٹ فلاں صاحب کے پاس فون کریں گے، کوئی مسئلہ مسائل معلوم کریں گے، باقی وقت میں آپ اپنا کام کریں گے، روزی روٹی کمائیں گے۔ آپ اپنے وقت کو الگ الگ چیزوں میں بانٹ لیجئے تاکہ وقت سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں اور بور بھی نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، وقت کی قدر کر لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، وقت کی قدر ہی تو ہے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو مسکینی سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو غنیمت سمجھ لو مشغولیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے۔ سدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو اپنے وقت کو الگ الگ چیزوں میں استعمال کیجئے، بھلے چیزوں میں، تاکہ آپ اکتائیں نہیں۔ یہ جان لیں آپ کا جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، اس کا کوئی بدل آپ نہیں پائیں گے، گیا سو گیا۔ یاد کیجئے موت کی اس گھڑی کو، سکرات کی اس گھڑی کو، جب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے ہوگا، پردہ کھل چکا ہوگا، دنیا سے
آپ جا رہے ہوں گے آپ کو موت کا یقین ہو چکا ہوگا اور آپ کہو گے رب ارجعون، اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، میں تو بہت بدکار تھا، میں تو بڑا بدعقیدہ تھا، میں بڑا ظالم تھا، اللہ ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دے، اپنا عقیدہ صحیح کر لو، بدکاری سے توبہ کر لو، فلاں فلاں کے حقوق ادا کر دو۔ تو وہ موت کے وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو ورثہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یاد کرو قیامت کے دن وقت کی قدر کرنی ہے نا، تو سوچو کہ قیامت کے دن آپ سے اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ وقت جو آپ ضائع کر رہے ہو، سو کر کے، ٹہل کر کے، فلمیں دیکھ کر کے، فیس بک دیکھ کر کے، گانے، ناچ، ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، اس وقت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ یہ نعمت ہے اللہ۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن الخمس، قیامت کے دن بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے، آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ عن عمره فيما افناه، 5 چیزوں میں 2 چیزیں ذکر کراؤ۔ عن عمره فيما افناه، اللہ تعالیٰ آپ سے عمر کے بارے میں سوال کرے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی عمر دیا، اے میرے بندے تو نے اس عمر کو کہاں فنا کیا، کیا کیا کر کے آیا ہے، تو مجھے حساب دے، اپنے سال کا، اپنے ماہ کا، اپنے ہفتے کا، اپنے دن کا، اپنے گھنٹوں کا، اپنے منٹ کا اور سیکنڈ کا، تو مجھے حساب دے، کس لمحہ تو نے کیا کیا، کتنا ذکر کیا، کتنی عبادت کی، کتنا قرآن پڑھا، کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ سوال ہوگا آپ کی عمر کے بارے میں جو آپ ضائع کر رہے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانوں، نوجوانوں سے خصوصی سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، سب کو جوانی دی جو بوڑھائی پہ پہنچ گئے، آپ کی جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی میں کیا کیا، اسے کہاں بوڑھا کر دیا۔ جوانی خواب کی سی بات ہے اس زندگانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے جوانی میں، کہ ہر جاتا ہے چلتے چلتے یوں افسانے ہستی کی جیسے، کہتے کہتے بھول پڑ جائے کہانی میں۔ ختم، آنکھ بند، دنیا غائب، نہ مال، نہ دولت، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ نوکری، نہ جا، نہ منصب، نہ کرسی، نہ نیتی، نہ نیتا، نہ بیوی، نہ بچے، سب ختم، سامنے آپ کا عمل ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صحیح حدیث ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ وليس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں کا ایک ایک فرد اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اکیلے، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تم سے ڈائریکٹ سوال کرے گا، ڈائریکٹ تمہیں جواب دینا ہے اپنی پوری زندگی کا۔ فَيَرَى أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدْ قَدَّمَ وَيَرَى أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدْ قَدَّمَ وَيَرَى أَمَامَهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، انسان دائیں دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، بائیں دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، سامنے دیکھے گا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچا لو۔
وقت کی قدر کے سلسلے میں آج اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی باتیں وقت کے تعلق سے کسی اور مجلس میں آپ سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا مجھے پہلے اس پر عمل کی توفیق دے, آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.